الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں موضوع بحث ہے راز قدرت اور حسین۔ میں نے کل تک کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ کائنات حجاب اندر حجاب اندر حجاب حقائق کی حامل ہے۔ ہر ذرے صحرا کے پیچھے ایک بڑا عالم معنی چھپا ہوا ہے۔ واقعاً یہ حیرت کدہ ہے۔ یہاں عقل انسانی، وہ عقل جو زمان و مکان کے زندان میں زندانی ہے، جو اسیر ہے، جو قید ہے، محبوس ہے، اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں۔ مشکلیں ہیں مگر مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسیلے بھی موجود ہیں جو رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ انبیاء، اوصیاء انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ، عباد اللہ صالحین، بندگان صالحین، اپنے اپنے رتبے میں ہر ایک یہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت، کہ وہ رازہائے قدرت سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ ظاہری اسباب، مادی اسباب اور عام عقل انسانی اور منطق بشری کے تحت قد و کاوش اور کوشش سے اگر پردہ ہٹایا جائے تو اسے علمی انکشاف کہتے ہیں، اور اگر بغیر کسی ظاہری وسیلے کے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اپنی باطنی قوت و قدرت سے کسی راز سے پردہ ہٹ دے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔
معجزہ عام طور پر جو کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ معجزہ کسی خارق العادہ کو کہتے ہیں. خارق العادہ یعنی عموماً جو کام ہوتا ہے، عموماً جو قوانین ہمارے پیش نظر ہیں وہ قوانین ٹوٹ جائیں، کوئی انہونی سی بات ہو جائے، ناممکن سی کوئی بات ہو جائے، اسے معجزہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آج سے کوئی 10-12 برس پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ معجزہ قوانین قدرت کے توڑنے کا نام نہیں ہے، پوشیدہ قوانین قدرت کے ظاہر کرنے کا نام ہے. تو جو ڈیفینیشن موجود ہے کتابوں میں وہ ڈیفینیشن پرفیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے ان حضرات نے، ان علماء، ان مصنفین نے اپنے اپنے دور کے مطابق اور اپنی فکر کے مطابق ڈیفینیشن پرپوز کی ہے، لیکن فکری کارواں جب آگے بڑھے گا تو اس فقیر کا یہ معروضہ تسلیم کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے علیم و حکیم، وہ کوئی چیز ایسی بناتا ہی نہیں جسے توڑنا پڑے. وہ کوئی شے ایسی نہیں بناتا جسے توڑنا پڑے، وہ ایسے قوانین نہیں بناتا کہ قانون شکنی کرنی پڑے. ہاں قوانین بھی تہ در تہ ہیں، چھپے ہوئے قوانین کا ظاہر ہو جانا یہ خود اعجاز ہے. تو یہ تعریف اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھیے گا. اب ایک چھوٹے سے جملے میں بڑا سا درس ہے. کل محبت کی بات آ گئی تھی نا، میں نے عرض کیا تھا کہ کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے. کلید فتح باب علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے. اب 2 مصرے اضافہ کر کے آج قطع پورا کر دوں کہ غرض کیا ہے حصول آگہی سے؟ غرض کیا ہے حصول آگہی سے؟ حقیقت کی طلب، حق کی رضا ہے. حقیقت کی طلب، حق کی رضا ہے. اگر علم حاصل کرنے کا مقصد حق کی رضا ہو تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ کا مطالعہ صحیح سمت میں آگے نہ بڑھے اور آپ کا مطالعہ، آپ کی اسٹڈی صحیح رزلٹ اور صحیح نتیجہ آپ کو نہ دے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال یہ گزارش کی تھی، اور یہ کلید ہے. لفظ کلید سمجھتے ہیں؟ کی، کنجی. ہاں، علم کا دروازہ کھولنے کی کنجی کیا ہے؟ محبت. کس سے محبت؟ کس سے محبت؟ حسن سے، خیر سے، حق سے، سچائی سے. محبت کلید فتح باب علم ہے. تو پھر آپ کو ایک بات، اب وہ بات تو بہت بلند ہے، لیکن اپنی انسانی سطح پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور سب کہتے ہیں بھائی ہم تو جو گلا شکوہ رکھتے ہیں محبت کی بنا پہ رکھتے ہیں. اور یہ بڑی حد تک صحیح بات بھی ہے. جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ اس سے کس لیے جھگڑا کریں گے؟
جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس سے آپ کو کیا پرخاش؟ پرخاش ہوتی ہی وہی ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، محبت کے نتیجے میں جو توقع ہے وہ توقع پوری نہیں ہو رہی ہے تو شکوہ پیدا ہوگا. واضح ہے؟ تو تمام شکووں کی جڑ محبت ہے. اب کسی کا دل چاہے تو نعوذ باللہ کہہ لے کہ اس کا مطلب تمام دنیا میں فساد کی جڑ محبت ہے. لیکن محبت ہے خیر کی بنیاد، محبت ہے کلید فتح باب علم. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں، جو لوگ اولو العزم ہوتے ہیں، اولو العزم ہے، دل بڑا ہے، سوچ بڑی ہے، طبیعت بلند ہے، وہ کسی پہ جبر نہیں کرتے ہیں کہ خود سے محبت کروائیں. محبت جبر کی راہ نہیں. بھئی اس جملے کو اپنی زندگی میں برتیے گا، روزمرہ کی زندگی میں. یہ اخلاق الہیہ سے تعلق رکھتی ہے بات، یہ اخلاق معصومین سے تعلق رکھتی ہے بات. کوئی آپ سے نہیں محبت کرتا، آپ کو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے دل میں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر آپ اس سے گلہ شکوہ نہ کریں. گلہ شکوہ تب پیدا ہوگا جب وہ عہد محبت کا اقرار کرے، پھر آپ کو حق ہوگا اس سے گلہ کرنے یا شکوہ کرنے کا کہ تم نے محبت کا عہد کیا، اس عہد کا تقاضا یہ تھا، یہ تقاضا پورا نہیں کیا. پھر آپ کے شکوے کی بھی قدردانی ہوگی، گلے کی بھی قدردانی ہوگی، اور اس کی تلافی کی کوشش ہوگی. لیکن اگر کسی نے آپ سے عہد وفا نہیں باندھا، آپ کو محبت محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل پہ قابو رکھیں، سمجھ جائیں کہ جہاں آپ نور محبت کی تجلی کرنا چاہتے ہیں وہاں قابلیت نہیں ہے، وہ آئینہ دھندلا ہے، شفاف نہیں ہے. وہ آئینہ دھندلا ہے، وہاں غبار ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ریاضت نفس، خاموشی. خاموشی. عزیزان گرامی، یہ جملہ دیکھیے، یہ سب اخلاقیات ہیں، ذہن میں بات آ رہی، یہ سب اسرار قدرت سے متعلق باتیں ہیں. عموماً گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں فتح مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ہار مان لے وہ فاتح ہے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں، باپ بیٹے کے جھگڑے میں، والدین اور اولاد کا جھگڑا ہو تو آستین الٹ کے خود کو فاتح منوانے میں شکست ہوتی ہے، شکست مان لینے میں فتح ہوتی ہے. اسے گرہ میں باندھ لیجئے، پھر دیکھیے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یقیناً کلید باب علم ہے، اور جبراً محبت نافذ نہیں کی جاتی. اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دیجئے کہ ہم اپنے اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ طلب نہیں کرتے مگر مودت، میرے اہل بیت سے محبت، مودت. اور اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا. اب جو محبت کرے اہل بیت سے اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا
اس پر رسول یا خدا یا اہل بیت رسول کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں۔ تو یہ قانون قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مکتب غدیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مدرسہ کربلا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہدایت کے راستے روشن ہیں۔ جس کا جب اور جہاں جی چاہے حق کا دامن تھام لے، جب اور جہاں جی چاہے حق کا دامن تھام لے۔ لیکن اگر وہ خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، خود اس کی طبیعت میں سرکشی ہے، تو پھر پروردگار جبر نہیں فرماتا۔ اس لیے یاد رکھیے، نظام دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی اصول نہیں ہے جو کہا گیا لا اکراہ فی الدین۔ آ گئی ہے زبان پہ بات تو عرض کرتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے۔ اکراہ یعنی کسی کو کسی کام پر مجبور کرنا اس کی خواہش کے برخلاف، اس کی اپنی خواہش کے میلان طبع کے برخلاف۔ کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کا لا اکراہ فی الدین، اس کی دو طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو اخبار مانا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حقیقت کی خبر دے رہا ہے، اور ایک یہ کہ یہ انشاء ہے، یعنی ایک حکم تأسیس فرما رہا ہے۔ اخبار یعنی وہ خبر دے رہا ہے کہ اصلا دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ یعنی کیا؟ اور اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے بعض روایات میں کہ ایک انصاری اپنے کسی حبشی غلام کو مجبور کر رہا تھا اسلام قبول کرنے پر، اور اس کا نام بھی صبیح بتایا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے پر جبر کر رہا تھا۔ سنیں یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ عہد پیغمبر ہے، نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے، ایک انصاری اپنے غلام کو مجبور کر رہا ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ وحی آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیسی لطیف روایت ہے، کیسی لطیف روایت ہے۔ ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے کہ دو اشخاص مسلمان تھے اور وہ کرسچن پریچرز ان کے حلقے میں آ گئے، اور نتیجتاً انہوں نے نصرانیت قبول کر لی، اور مدینے سے اور حجاز سے وہ شام چلے گئے۔ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تک شکایت آئی تو حضور نے بھی سنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھا ٹھہرو، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اچھا روایتیں نہیں سنی تھی نا، یہ سنیے اور یاد رکھیے، اور ان کو بتائیے جو کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلا، جبر کے ساتھ پھیلایا گیا دین۔ دین کو اسلام نے جبر کے سہارے سے نہیں بڑھایا ہے، جرائم کو قدرت کے ذریعے سے روکا ہے۔ فرق ہے دونوں۔ دین کو بزور شمشیر نہیں پھیلایا، جرم کو، ظلم کو، سرکشی کو روکا ہے بزور شمشیر۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
اپنی ذوالفقار سے کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا. جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان لوگوں پر جو اپنے اختیار سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے تلواریں چلی ہیں، جہاد کی تلوار. بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے اور درمیان میں آ گیا ہے استطراداً برسبیل تذکرہ. اصل موضوع سے براہ راست اگرچہ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن صرف ایک فقرے کی بنا پہ ذہن اس طرف ملتفت ہو گیا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ جو بلند ہوتا ہے وہ جبر سے کام نہیں لیتا. زبردستی کرنا، جبر کرنا حقیر بات ہے. جو عظیم ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ جبر سے کام نہیں لیتا. اصلا جبر کرنا شایان شان قادر و قدیر نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالی نے تمام راہیں روشن کر دیں، قد تبین الرشد من الغی، اور اس کے بعد انسان کو چراغ عقل بھی عطا فرمایا. اب عقل کی روشنی میں اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں، عملی زندگی میں بھی اور حق اور باطل کو پہچانیں علمی اور فکری منازل میں بھی. یہ جو موضوع ہے اس کی طرف پلٹ آؤں، صلب موضوع کی طرف، کہ اس موضوع میں معجزے کی حقیقت اور معجز نما کو پہچاننا بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جو لوگ اپنی جد و جہد سے علمی انکشاف کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک انسان نے پڑھا لکھا، لیبوریٹری میں گیا اور اس نے ریسرچ کی، تجربے کیے، ایکسپیریمنٹس کیے، اس کے بعد ایک چیز منکشف کی، تو اس کی صلاحیت پر کسی کو شک نہیں ہوتا. اس کے رزلٹ سے 100% آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک آپ اتنی ہی ریسرچ کر کے خود اس تک نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ کو یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی ریسرچ کو یوں ہی زبانی جمع خرچ کر کے ریفیوٹ کریں، ریجیکٹ کریں، رد کر دیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ظاہری طور پر ریسرچ نہیں کی، تجربہ گاہ میں قدم بھی نہیں رکھا، لیب میں نہیں گیا، ظاہری طور پر کسی مکتب میں بھی نہیں گیا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے اس نے زانو ادب طے نہیں کیا، کوئی مشق نہیں کی، کوئی ممارست نہیں کی، کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، اور وہ حقائق کا انکشاف کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت منفرد و مسلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ اشخاص وہ اشخاص ہوں گے جن پر انسان اپنی ہدایت اور رہبری کے لیے اعتماد کر سکتا ہے. اس وقت علم کی روشنی ضرور ہے مگر دھندلکا بھی کم نہیں ہے. تو سائنٹیفک فراڈ بہت ہو رہے ہیں، بہت، ہر میدان میں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا اسپیس سے متعلق جو آپ روزانہ نئی نئی باتیں سنتے رہتے ہیں. میں سائنس دشمن نہیں ہوں، میں سائنس دشمن کا دشمن ہوں. یاد رہے، میں سائنس دشمن نہیں ہوں. زندگی کے ایک خاص عرصے میں خود بہت ہی سنجیدہ سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں سائنس دشمن نہیں ہوں. قرآن نے ہمیں سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی، ہمارے پیغمبر اسلام نے سائنس کی دشمنی نہیں سکھائی. ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے قرآن نے جتنا علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے شاید ہی کسی نے زور دیا ہو. خود کو شہر علم کہا، اپنے وسیع کو باب شہر علم کہا، اور علم حاصل کرنے پہ تاکید کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو یہ یاد رہے کہ علم
سائنس، اسٹڈی، ریسرچ، اس کا اسلام مخالف نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچائی ہے کہ جب تک مسلمان جی جان سے علم حاصل کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، اس وقت تک ترقی کرتے رہے۔ جب سے مسلمانوں نے علمی ریسرچ چھوڑی ہے تبھی سے زوال شروع ہوا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں یہ سہل پسندی پیدا ہو گئی کہ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے، ہم کیوں پسینہ بہائیں، ہم کیوں محنت کریں، ہم کیوں پڑھے لکھیں، ارے ہمارے قدموں کے نیچے تو جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں، پیٹرول بہہ رہا ہے، ہم پیٹرول بیچیں گے، پیسے کی کمی نہیں ہے، ہم امریکنز کو، یورپینز کو، ہم دنیا جاپنیز کو، چائنیز کو ہم لائیں گے، وہ ہمارے لیے کام کریں گے، ہم عیش کریں گے۔ یہ ہے سہل پسندی۔ اس نے مسلمانوں کو غرق کر دیا۔ قرآن نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر تاکید فرمائی تھی طلب علم کی اور جد و جہد کی، قد و کاوش کی، محنت کی۔ یہاں پہ ٹھہر کے وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹھہر کے میں ایک پیغام آپ کو سناؤں، کس کا؟ جس کے نام پہ یہ مدرسہ ہے، آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا۔ آقا نے فرمایا ہے، آپ کے مشہور کلمات ہیں، فرمایا ہے کہ نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم۔ دیکھو تم مکارم اخلاق، بلند اقدار و بلند اخلاق حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں منافست یعنی ایک سے دوسرا سبقت لے جانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ کس کام میں؟ اقدار کے معاملے میں، مکارم اخلاق، علم حاصل کرنے میں، سخاوت میں، شجاعت میں، صبر میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وسارعوا الی المغانم، اور یہ انسانی اقدار اور نیکیوں کے نتیجے میں جو انعام ملنے والا ہے اسے حاصل کرنے میں آگے بڑھو، ایک دوسرے پہ سبقت لے جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اپنے حساب میں شمار نہ کرو۔ جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اپنے حساب میں شمار نہ کرو۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں۔ کوئی منصوبہ سوچا، ابھی کیا نہیں، سوچا چونکہ تو سمجھ لیا کہ ہم نے کر لیا، اور خود کو اس فہرست میں جو نیکی کی نہیں اس کی ستائش، اس کی داد طلبی، اس کی تحسین، میری تعریف کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، حالانکہ ابھی انجام دیا نہیں ہے، انجام دینے کا خیال پیدا ہوا ہے یا منصوبہ بنایا ہے۔ تو جب تک کوئی نیکی کر نہ لو اس کو اپنے حساب میں شمار نہ کرو۔ اور دیکھو کاہلی سے مذمتیں نہ کماؤ۔ یہ جملے مولا امام حسین علیہ السلام، کاہلی اور کسل مندی سے مذمت نہ کماؤ بلکہ عمل کر کے نیک نامی حاصل کرو۔ بارہ جی کا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ سب ہیں ہمارے معاشرے میں کمزوریاں ہیں کہ انسان اچھی بات سوچتا ہے، ابھی سوچی ہی ہے نا آپ نے، بات کیا تو نہیں، جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک آپ اس کو حساب میں نہ لائیں۔ کیا جملے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ رہنمائی، یہ ہدایت سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی۔
تو جب سے ملت اسلامیہ نے سہل پسندی اختیار کر لی، سہولت پسندی، سہل پسندی، سہل انگاری، کہ پیٹرول بیچیں گے اور دوسروں سے خدمت لیں گے، دوسروں سے کام لیں گے، ہم عیش کریں گے، یہ عشرت پسندی، یہ عیش کوشی، یہ زوال کا سبب ہے۔ یہ راز، علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، اپنے بچوں کو کتنا ہی پیسہ ہو، دولت ہو آپ کے پاس، قارون کا خزانہ تہ در تہ آپ نے زمین میں دفن کر رکھا ہو، پھر بھی اپنے بچوں کو سخت کوشی، محنت کی عادت ڈالیں۔ نوکروں سے کام نہ لو، خود کرو کام۔ نوکروں کے پسینے نہ بہاؤ، اپنے پسینے بہاؤ۔ اگر بڑائی چاہیے، اگر مستقبل روشن کرنا ہے، خود علم حاصل کرو۔ یہ تعلیمات قرآنی، یہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے۔ بہرحال شاخ در شاخ بات آگے بڑھی ہے، لیکن کیا عرض کروں، جو ہم اپنی ملت کا حال دیکھ رہے ہیں، حشر دیکھ رہے ہیں، حشر سے پہلے جو حشر ہو رہا ہے اس کا کرب مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو لیکن ان عملی اور پریکٹیکل اور مبتلا بہ مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ بہرحال تو علم حاصل کریں اور سائنسی علم حاصل کریں۔ یہ جملہ بھی اپنا دہرا دوں اب آپ کے سامنے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر حسین پر کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں فقہی ریسرچ کی جتنی تاکید کی گئی ہے، تاکید ہے، شریعت کا علم حاصل کرو، تفقہ دینی حاصل کرو، دینی مذہبی سمجھ بوجھ پیدا کرو، وہ ویژن، وہ وزڈم پیدا کرو، تاکید ہے، مگر اس تاکید کی 100 گنا زیادہ تاکید اس پر ہے کہ اس چاند پر تحقیق کرو، اس سورج پر تحقیق کرو، اس زمین پر تحقیق کرو، اسپیس پر تحقیق کرو، سمندروں کی گہرائیوں میں اترو، زمین کی گہرائیوں میں جاؤ، فضا کی بلندیوں پر جاؤ۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کس لیے کھائی گئی ہیں؟ جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی طرف پوری توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اور اگر قسم کھانے والا بھی خدا ہے یہ سب قسمیں کھائی گئیں تاکہ پوری بیانی قوت کے ساتھ ذہن و وجدان بشری کو متحرک کر کے اس کو اس جد و جہد پر لگا دیا جائے کہ وہ اسرار کائنات اور راز قدرت کا انکشاف کرے۔ وہ جو حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ وقت ختم ہو گیا، آج صحت بہت میری کمزور تھی اور اس لیے دھیرے دھیرے مطالب عرض کر رہا ہوں، اور ممبر پہ آ کے جب طبیعت اس قابل ہوتی ہے کہ کچھ عرض کروں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے ایک اور بلند صلوات پڑھ کہ جس قوت کے نتیجے میں دشمن پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محمد بلند تر صلوات۔ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں میرا پاسپورٹ انڈین ہے اور میرا کوئی تعلق ویسے ایران سے نہیں ہے، ایران سے میرا سیاسی تعلق نہیں ہے،
ایران سے میرا اسلامی رشتہ ہے، اسلام سے میرا ایمانی تعلق ہے۔ اور جب ایران کی کامیابیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور مزید کامیابیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور اس لیے کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے ملکوں نے جو نور اسلام سے منور نہیں تھے، جب سائنسی قوت حاصل کی تو انہوں نے انسانوں کے لیے تباہ کن ہتھیار بنائے، اور یہ ملک وہ ہے کہ جہاں کے سربراہ اعلان کر رہے ہیں کہ تباہ کن ہتھیار بنانا ہمارے دین میں منع ہے، ہم ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس میں انسانی ہلاکتیں ہوں، ہم تو انسانی فلاح اور بہبود کے لیے تحقیق کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب تو بڑی سلیس باتیں کر رہا ہوں نا، آج لوگوں کو زبان کی بھی شکایت نہیں ہوگی کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بہت سلیس سادہ سامنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے، سچے کو سچا ہی سچا سمجھتا ہے، ورنہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کو کبھی سچا نہیں سمجھتا۔ جو جھوٹا ہے وہ سچے کو سچا جانتا ہے مگر اعتراف نہیں کرتا، مانتا نہیں۔ مختلف باتیں آتی چلی گئیں اور گفتگو آگے بڑھتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ وقت تو آج کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ بات رہی جاتی ہے کہ جب انسان قد و کاوش کرتا ہے اور کشف کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، تو اس پر ساری دنیا گواہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے ظاہری وسائل سے یہ سب نہ کیا ہو، جب وہ انکشاف کرتا ہے کسی حقیقت کا تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ قولی بھی ہو سکتا ہے اور فعلی بھی ہو سکتا ہے، اور معجزے کی اقسام ہیں، اور یہ معجزہ ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دین، ہر آسمانی دین کی ضرورت ہے معجزہ۔ اور قرآن مجید میں ہرگز یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی معجزہ رسول کو نہیں دیا۔ قرآن مجید میں تو نہ جانے کتنے معجزات نقل کیے ہیں خود خداوند قدوس نے، اپنے نبیوں کو جو معجزے دیے ہیں، اور اس نبی کو جو اختیار دیا ہے وہ بھی اعلان فرمایا ہے۔ اب وقت بالکل ختم ہو گیا، صرف ایک ایک لفظ میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ کیا آسمان تک اٹھتے ہوئے شعلوں کو، جس کو بھڑکانے کے لیے پوری سیاسی مشنری اور پوری حکومت کام کر رہی ہو، کسی ایک فرد کو جلانے کے لیے گل و گلزار بنا دینا معجزہ نہیں ہے؟ آتش نمرودی کو گلستان بنا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کیا یہ ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے لیے دریا کا راستہ دینا اور فرعون کا دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جانا، کیا یہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا شق القمر کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ظاہر آیات کو ہر جگہ تو ظواہر پر زور ہے، ہر جگہ جب قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں بس اسی پر غور فرمائیے، ڈائریکٹ ترجمہ کیجئے، تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیوں نہیں نظر آتا کہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت آ گئی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت قریب آ گئی تھی، یعنی قریب آ جائے گی تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، نہیں، قیامت قریب آ گئی تھی۔ اور کیوں کہا قیامت قریب آ گئی تھی؟ اس معجزے پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب بھی یہیں پر ہے۔ ایک صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا مولانا یہ آپ شق القمر کے معجزے پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا آپ سمجھتے ہیں یعنی کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہا اس کائنات کی جو جیومیٹری ہے
وہ اتنی مضبوط ہے کہ ایک ذرا سا ادھر سے ادھر ہو تو صرف وہی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں، پوری آیت پڑھیے، وہیں جواب آپ کا موجود ہے۔ آپ کہنے نا قیامت آ جائے گی، یہی خدا نے کہا قیامت آ گئی تھی۔ اقتربت الساعہ، قیامت نزدیک آ گئی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جو آپ فرما رہے وہ وہیں موجود ہے، پروردگار خود اعلان فرما رہا ہے، لیکن قیامت کا آنا اور قیامت کا روکنا، اس نے یہ ولایت جس کو دی تھی اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا۔ قیامت دست خدا میں، کب آئے گی قیامت اس کا علم خدا کو ہے، قیامت لانا اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو ولایت حاصل ہوگی تو اسی کو حاصل ہوگی جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ بس گفتگو کو روک رہا ہوں ایک فقرہ کہہ کر۔ گفتگو آئیں گی رازہائے قدرت کی اور پھر تہ در تہ رازہائے قدرت اور معجزات کی اقسام، لیکن ایک جملہ کہوں، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، مادی چیزیں جو بے جان چیزیں انہیں تبدیل کر دینا کسی بھی قوت سے بہت آسان ہے۔ تانبے کو سونا بنانا خدا کی قسم بہت آسان ہے، پتھر کو ہیرا بنانا بہت آسان ہے، بنجر زمین کو گل و گلزار بنا دینا بہت آسان ہے۔ بے جان چیزیں، بے روح چیزیں، بے نفس چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کر دینا آسان ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو چھوٹا معجزہ ہے، لیکن جو نفس رکھتا ہو، روح رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، اطلاع رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، اس کو بدل دینا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہم نے بار بار دیکھا ہے حسین ابن علی کے ذریعے۔ مکے سے کربلا کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے زہیر ابن قین، یہ بھی حج کر کے واپس آ رہا ہے، اور یہ بظاہر آقا کے محبت کرنے والوں میں، حلقہ ارادت میں جو لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہے۔ شخصیت بہت ہی وجیح تھی ان کی، سماجی اعتبار سے بڑی شخصیت کے مالک تھے، مشہور، معروف، شجاعت، سخاوت میں معروف تھے، اور معاملہ فہمی میں معروف تھے، دانشمندوں میں شمار ہوتا تھا، اس وقت کے دانشوروں میں، انٹلیکچوئلز میں شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے احتیاط یہ برتی کہ جہاں آقا حسین اپنا خیمہ لگاتے تھے اس سے دور خیمہ لگاتے تھے، یا 1 منزل پہلے، 2 منزل پہلے، ایک کوئی ایسی منزل آ گئی، اب وقت نہیں ہے تو تفصیلات نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ جہاں پر آقا حسین کے خیمے کے برابر خیمہ لگانا پڑا۔ آقا بھی اسی وقت کے انتظار میں تھے، آقا کو علم تھا، آقا تو خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسرار قدرت، رازہائے قدرت سے کا علم عطا کیا تھا۔ آقا نے فوراً اپنی طرف سے ایک پیغامبر بھیجا، جاؤ کہو حسین ابن علی ملنا چاہتے ہیں تم سے، بلا رہے ہیں۔ بس چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے کہا یہ کون تھا قاصد؟ کہا میں جس چیز سے پرہیز کر رہا تھا، بچنا چاہتا تھا، بس وہی ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ قاصد آیا تھا حسین ابن علی کی طرف سے، اور کہا کہ آقا نے بلایا، حسین ابن علی نے بلایا ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ مگر یہ ممکن ہے
کہ فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ. میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جتنے انسان سن رہے ہیں میری باتیں، یہ نبی کی آواز نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کی آواز نہیں ہے. زہیر ابن قین کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا نواسا تمہیں بلائے اور نہ جاؤ. یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے، یہ آواز آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے. حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنا بھی گونج رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس خاتون مکرمہ کی آواز بھی محفوظ ہے فضا میں. یہ ممکن ہے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم نہ جاؤ، یہ ممکن ہے کہ رسول کا نواسا بلائے اور تم نہ جاؤ. جاؤ، ضرور جاؤ. زہیر نے فوراً آمادگی ظاہر کی اور حضرت سید الشہداء سے ملنے کے لیے گئے. جب آقا حسین سے ملے ہیں تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد، اب یہ خاک کندن ہو چکی تھی، اب شخصیت تبدیل ہو گئی تھی. جب واپس آئے ہیں تو چہرے پہ عجب نور تھا، آنکھوں میں عجب روشنی تھی، اور دست و بازو میں عجب عزم تھا. آتے ہی سب سے پہلے اپنی اسی بیوی سے جس سے محبت تھی، عشق تھا، کہا میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں. تو کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آقا حسین کے ساتھ رہوں گا، اب میں ان کے ساتھ رہوں گا. دیکھیے یہ کوئی بات آقا حسین سے پوشیدہ نہیں تھی. آقا حسین نے زہیر سے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو، چلو میں حکومت قائم کروں گا، تمہیں وزیر اعظم بنا دوں گا، تمہیں وزیر دفاع بنا دوں گا. نہیں، کچھ نہیں. آقا حسین نے کہا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، میں بتا رہا ہوں تم مجھ سے گریزاں ہو مگر تمہاری طینت پاکیزہ ہے. میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی راہ میں، تم آ جاؤ میرا ساتھ دو اور شہادت پاؤ. یہی سبب تھا کہ جانے کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دی. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں شاید یہ واحد طلاق ہے. عموماً طلاقیں نفرتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، مخالفتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد طلاق ہے جہاں محبت و احترام کے نتیجے میں ہو رہی ہے. بیوی نے کہا پھر مجھے طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا میں آقا حسین کے ساتھ روز عاشورہ ذبح ہو جاؤں گا، اس کے بعد حسین کے گھرانے والے اسیر ہو جائیں گے. کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم دشمنوں کی اسیر ہو جاؤ. تمہارے بازوؤں میں بھی رسن بند ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. لیکن ایک سے بڑھ کر ایک تھا. آقا حسین کا حلقہ بگوش ہونے والا ایک سے بڑھ کر ایک تھا. اور زہیر نے طلاق دی ضرور، آقا حسین کے ساتھ اپنا خیمہ ضم کر لیا، ان کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچے. اب یہاں سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم آقا حسین کے ساتھ جاؤ تو میں بھی تم سے پیچھے نہیں رہوں گی، میں بھی آقا حسین کی خواتین کی کنیز بن کر رہوں گی. اور وہ ساتھ ساتھ رہی کربلا تک. لیکن عام طور پر دوسرے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوفے آ گئی، لیکن بے تعلق نہ رہی. ظاہری طور پر طلاق ہو چکی تھی، بے تعلق نہ رہی. روز عاشورہ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، اور چونکہ معلوم تھا، علم تھا، کہہ چکے تھے زہیر کہ میں روز عاشورہ آقا حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے ایک کفن دے کے بھیجا کہ جاؤ اپنے آقا کو کفن دے کر دفن کر دینا. بس اسی فقرے پہ آج طاقت نہیں ہے تفصیلات عرض کرنے کی، مجلس تمام کر رہا ہوں.
روز عاشورہ آقا حسین نے، ان کے اصحاب نے، ان کے انصار نے، اہل بیت نے بھرپور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ آقا حسین نے تمام قربانیاں پیش کی۔ ظہر عاشور تک زہیر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ظہر عاشور کے بعد جو اہم شہادتیں ہیں ان میں زہیر کی شہادت ہے۔ بھرپور جنگ کی زہیر نے، بھرپور جنگ کی، لیکن بالآخر زہیر کو دشمنوں نے اپنے حلقے میں لے لیا اور ہر طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی۔ نیزوں سے چھید ڈالا گیا اس جری کا بدن، تلواروں سے گویا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس جری کا بدن۔ جب وہ غلام آیا اس نے تلاش کرنا شروع کی، زہیر کو پہچان لیا، مگر یہ غلام بھی کس کا تھا؟ زہیر کا تھا۔ بھیجا ہوا بھی کس کا تھا؟ ایک مومنہ کا تھا۔ وہ کفن اس نے زہیر کو پہنایا نہیں، واپس گیا۔ بی بی نے پوچھا، خاتون نے، کیا آپ نے آقا کو دفن کر دیا؟ کہا مجھے غیرت آئی، مجھے شرم آئی، فاطمہ کا بیٹا حسین بے کفن رہ جائے اور میں اپنے آقا زہیر کو کفن پہنا دوں، آپ دوسرا کفن بھی عنایت فرمائیں تاکہ میں حسین کو، اور اس کے بعد اس نے اپنی جان حسین پہ قربان کی ہے اس کو کفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تمام دنیا سے آگے بڑھنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو دین کی قوت و حمیت کے ساتھ دنیا کے اوپر قدرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری ملت اسلامیہ کو ملت قرآن بنا دے۔ پروردگار قرآن، اسلام اور مقام ختم نبوت اور ولایت اہل بیت اور شہادت سرکار سید الشہداء کے فیضان کو پوری انسانیت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار کرۂ ارضی سے تمام بیماریوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، فتنوں کو، سازشوں کو دور فرما۔ پروردگار علم و آگہی اور ایمان کی روشنی کو پھیلا دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم ہے۔ یا حسین